تعظيما. المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، 1447 ہجری جمادی اولیٰ کی 29 تاریخ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم موجود ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ ایسا کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. انسان دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے.
دنیا کی زندگی کو دھوکہ ہی کہا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود تماشا ہے، دھوکہ ہے، ایسا کہ انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں یہ ہمیشہ رہنی۔ انسان سمجھتا ہے میرے پاس جو عقل، فہم، شعور ہے، میں بڑا سمجھدار ہوں تو یہ سمجھداری ہمیشہ رہنی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس قوت، طاقت، اقتدار، اختیار، حکومت ہے تو ہمیشہ رہنی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ، مال، دولت، جائیداد، گھر، مکانات ہیں تو ہمیشہ رہنے۔ یہ انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے لیے، جو کچھ میرے قبضے میں ہے میرے لیے، جو کچھ میرے اختیار میں ہے میرے پاس، میں ہمیشہ کے لیے، میری قوت ہمیشہ کے لیے، میری طاقت ہمیشہ کے لیے، میرا اختیار ہمیشہ کے لیے، میرا کاروبار، میری جائیداد، میرا مال، میری دولت، میری شہرت، میری اچھائی ہمیشہ کے لیے۔ ایک دفعہ کوئی اگر مجھ سے ڈر جائے تو میں سمجھتا ہوں بس مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ پل بھر میں اس کی حیثیت بدل جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس ملکیت میں ایک وقت میں بہت کچھ ہوتا ہے اور ایسی آندھی چلتی ہے، ایسی ہوا چلتی ہے، لمحے بھر کے اندر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو ہمیں بتلایا گیا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہی کا اختیار و ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، اور جس کو حکومت دیتا ہے یہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اچھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے بروں کو بھی حکومت دے دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے بد کرداروں کو بھی مسلط کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو برے لوگوں کو بھی اقتدار میں لے کر آتا ہے۔ اس کے ہاں کوئی پابندی نہیں، وہ بے نیاز ہے، لا یسأل عن، اس سے سوال نہیں ہو سکتا، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ فلاں کا حق فلاں کو کیوں مل گیا، لا یسأل عن، اس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ دینے پہ آئے تو غلام حکمران بن جاتے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ چھیننے پہ آئے تو بادشاہ گدھا بن جاتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے اختیار و اقتدار میں رکھا۔ ملک الملوک یا شہنشاہ اللہ کی ذات ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نام اللہ کو ناپسند ہے. نام رکھتے ہیں نا ہم بچوں کے، تو ایک نام اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے. یہ کون سا نام ہے؟ ملک الملوک، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کی ہے، ناپسند ہے اللہ کو. اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پسند، ان احب الاسماء الی اللہ، بچوں کے نام رکھتے ہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند نام آتا ہے عبد اللہ، کہ اللہ میں آپ کا بندہ، آپ کا غلام، آپ کی ملکیت میں ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں، جو آپ چاہیں گے وہ میں کروں گا. یہ نام اللہ کو بڑا پسند. تو عز من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. قل ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس. من کان یرید العزہ، عزت چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو، فإن العزت للہ جمیعا، تو عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے. عزت مانگنی ہے اور رب سے مانگو. وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے، یہ انسان کو نہ تو یہ سب کچھ انسان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے، اور نہ ہی یہ انسان کو ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال ملیں گے، زندگی کی کتاب ملے گی، روزنامہ ملے گا، زندگی کا حساب و کتاب جب انسان کو ملے گا، تو اس وقت وہ افسوس کرے گا، کہے گا اے کاش، یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، کاش کہ آج نامہ اعمال نہ کھلتا، آج مجھے نہ پتا چلتا کہ میرا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہے. اس لیے کہ ہلک انی سلطانیہ، دنیا میں بڑا میں طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا تھا، آج کچھ بھی نہیں رہا. ہمارا قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اللہ نے اگر کچھ تمہیں دیا ہے تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، اترایا نہ کرو، فخر نہ کیا کرو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اکڑ کے نہ چلا کرو، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتلایا کرو. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے اقتدار اور اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، تو اللہ لے بھی سکتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے نا کچھ لوگ بڑی محنت کرنے کے بعد کسی عہدے اور مرتبے تک پہنچتے ہیں، انہیں بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور کچھ لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میری طرف سے. اس لیے قرآن کریم میں جہاں رزق کا ذکر ہے،
غور کرنے کی ضرورت۔ جہاں اللہ نے رزق کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا کہ یہ رزق میں نے تمہیں دیا ہے، رزق اللہ کی طرف سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ابتدا اسی سے، الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہم نے رزق دیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا رہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، ہماری زندگی اللہ کی مرضی سے، ہماری موت اللہ کی مرضی سے، ہمارا رزق اللہ کی مرضی سے۔ تو ہم کس بات پر فخر کریں، کس بات پر اترائیں؟ اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں فلسفہ دیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کچھ لوگ صبر کرنے والے، صبر یہ ایک مختصر لفظ ہے، لیکن صبر کے اندر ایک بہت بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ صبر کا تعلق صرف اسی سے نہیں کہ کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا اور انسان خاموش رہے اور نہ روئے، صرف اسی کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کا لفظ اپنے اندر ایک بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ صبر پر اللہ نے بہت بڑی کامیابیاں لکھی ہوئی ہیں۔ صبر کے نتیجے میں اللہ فرماتے میں خود مل جاتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ لیکن صبر کہتے کس کو ہیں؟ دل کی سختی کا نام صبر نہیں ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے اور انسان سمجھے کہ میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ ہاں، آنکھوں میں آنسو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آ گئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، نام ان کا ابراہیم، ابھی دودھ پیتے تھے۔ ایک وہ بیمار ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھے، آپ کی گود میں تھے جب ان کا آخری وقت آیا اور ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، آپ کی بیٹی سیدہ زینب کے بیٹے دودھ پیتے ہیں، آخری وقت ہے، مندہ بھیجا، ابا جان تشریف لائیے، بیٹے کا آخری وقت ہے۔ آقا نے پیغام بھیجا صبر کرو۔ دوبارہ آدمی آیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو قسم دے رہی ہے، اللہ کا واسطہ دے رہی ہے، آپ تشریف لائیں۔ صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ وہ بچہ آقا کے حوالے کیا گیا، آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھ میں، آخری لمحہ ہے بچے کا، سانس اکھڑ رہی ہے۔ میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو گر رہے۔ کسی نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ رحم ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ کے دیا ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں۔ صبر کا نمونہ دیکھنا ہے تو قرآن کریم نے بہت سارے نمونے دکھائے صبر کے۔
اور بڑا مشہور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، صبر کیا، مصر کے بازار میں بکے، صبر کیا، عزیز مصر کے گھر میں گئے، جوان ہوئے، بھری جوانی، محل کے دروازے بند کر کے شہزادی نے گناہ کی دعوت دی۔ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے رکاوٹ ڈالنے والی کوئی چیز نہیں تھی، دروازے بھی بند تھے، موقع بھی تھا، دعوت بھی تھی، لیکن اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی سے بچایا، یہ صبر ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ جیل چلے گئے لیکن اپنا دامن آلودہ نہیں کیا، اپنا کردار خراب نہیں کیا، جیل میں ڈال دیے گئے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ عورتیں گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اور اس گناہ سے بچنے کے لیے مجھے جیل کی دھمکی دی جا رہی ہے، اے اللہ مجھے جیل پسند، لیکن میں اس گناہ سے بچوں۔ صبر ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ انسان اللہ کا نام لے اور اس پر ڈٹ جائے، ڈٹنا کیا ہے؟ پھر اللہ کا حکم پورا کرے، پھر کھانے کو کچھ ملے تب بھی، نہ ملے تب بھی، پھر کچھ نصیب ہو تب بھی، نصیب میں کچھ نہ ہو تب بھی، اولاد ملے تب بھی، نہ ملے تب بھی، اسی کو تو رضا بالقضاء کہتے ہیں نا۔ اسی کو تو، یہی تو ایمان کا کمال ہے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اسلام کے دین ہونے پر راضی اور خوش ہو جاؤ۔ دل کے اندر یہ ہماری باتیں آتی ہیں نا، کبھی کبھی ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، یار یہ بڑا اچھا موقع ہے، وہ جی فلاں نے پرچیاں ڈالی ہیں اور نمبر خریدے ہیں، اور وہ فلاں گیم کھیلی ہے، تو جی ایک ہی رات میں اس کی لاٹری نکل آئی، ایک ہی رات کے اندر جی اس کو سرپرائز مل گیا، کروڑوں نکل آئے، اس نے جوے میں جیت لیا، فلاں بازی جیت لی۔ جی ہمیں تو مولویوں نے بچلایا کہ اس طرف نہیں جانا، حرام ہے، او بعد میں کیا ہوگا دیکھی جائے گی، ابھی تو اس نے مزے کر لیے۔ نہ دوستو، حرام آمدنی اور حرام کمائی پر خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ اسلام کو ناپسند کرنے والی بات ہے۔ کسی کو گناہ میں دیکھو اور سمجھو کہ وہ مزے کر رہا ہے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، نہ، مومن جب کسی کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو ایمان والے کو اس پر رحم اور ترس آنا چاہیے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، یہ رب کی پکڑ میں آئے گا۔ اپنی حالت پر بھی ڈرنا چاہیے، کہیں میں بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اپنے اوپر بھی اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔
اور دوسرے کے بارے میں بھی خیر کے جذبات رکھنے چاہیے. من ذاق طعم الایمان، اللہ کی ربوبیت پر خوش ہو جاؤ، شکایت نہیں آنی چاہیے. جس طرح میں حکم ہے والد کے بارے میں شکایت نہیں آنی چاہیے، ماں کے بارے میں شکایت نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ ماں اور باپ کے جو احسانات ہیں تم پر، تمہیں نظر آئیں نہ آئیں، اللہ کے نظر میں یہ اتنے بڑے احسانات ہیں کہ تم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اسی طرح رب کے انعامات اور رب کے احسانات ایک انسان پر اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اسے شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، بدلہ نہیں چکا سکتا. اللہ کے بارے میں شکایت نہیں آنی چاہیے. اپنی محنت کرو، کوشش کرو، لگے رہو، اور تمہاری محنت کا جتنا پھل اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اسلام کے احکامات پہ خوش ہو جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ خوش ہو جاؤ. نتیجہ نکلے گا ذاق طعم الایمان، تمہیں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا، ایمان کی مٹھاس تمہیں حاصل ہوگی. ہاں یہی ہمیں حکم صبر کا. اللہ نے جتنا دیا اسی پہ قناعت. ایک دعا ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جتنا رزق مجھے آپ نے عطا کیا ہے تو مجھے اس پر قناعت عطا فرما. رزق پر قناعت کرو. حرام طریقے اور حرام ذرائع استعمال کرنا چھوڑ دو. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا جب تک ہم ہیرا پھیری نہیں کریں گے ہم تو بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. جی بھائی اپنی محنت کرو. صبر یہی ہے، جتنا ملا ہے اسی پہ گزارا کرنا، یہ صبر. یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، جیل جا کر بے صبری نہیں کی. اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو اونچے خاندان کا تھا، میرا تو ابا نبی ہے، میرا تو دادا نبی ہے، میرا تو پردادا نبی ہے، میرے دادے کا بھائی نبی ہے، میرے پردادے کا بھتیجا نبی ہے، نبیوں کا خاندان ہے. اے اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ مجھے ایک گھٹیا الزام میں جیل میں ڈلوا دیا. نہیں، زبان پہ شکایت نہیں آئی. اور جب موقع آیا تو لوگوں کو اسی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. کچھ جیل والوں سے دوستی ہو گئی، خواب پوچھنے آئے تو انہیں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. او میرے جیل کے ساتھیو ذرا مجھے بچاؤ تو صحیح. در در پہ جانا اور ایک ایک کو رب بنانا بہتر ہے، یہ ایک اللہ کے دروازے پہ آنا بہتر ہے. اللہ کی شکایت نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف دعوت دی. یہ اللہ کی طرف جو دعوت ہوتی ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنے تعلق کا اظہار ہے. یہ معمولی بات نہیں ہوتی دعوت. اس کو ذرا سمجھیے. آج دکاندار بھیجتا ہے نا کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے آپ کی دکان پر، اب دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں تو انہیں بتلاتے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں چیز آئی ہے میرے پاس موجود ہے. ادھر جاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں.
وہ جی نئی طرح کا گیزر آ گیا ہے جی، بجلی کم لیتا ہے. اپنے ہر دوست کو آپ بتلاتے ہیں میں نے فلاں کام کیا ہے، بہت اچھا ہے، بڑا فائدہ ہے، تم بھی یہ کرو. اپنی چیز کی طرف انسان بلاتا ہے نا، تو یہ اللہ کی طرف دعوت بھی اللہ سے محبت کا اظہار ہے. آؤ اللہ کی طرف، جی میں بھی اللہ کی طرف گیا ہوں، تم بھی اللہ کی طرف آؤ. جیل بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی طرف دعوت دے رہے. یہ صبر ہے، اس کو صبر کہتے. جیل سے باہر آئے، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بچائی، تخت حکومت پہ آ گئے. ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان غربت سے نکلتا ہے، غریبی سے امیری کا سفر جب کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اور ایک دم اللہ نواز دیں، پیسہ آ جائے تو پھر سب کچھ بھلا دیتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے انسان. اب جب تخت پہ بیٹھے تو پھر بھی اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے حکموں کو یاد رکھا، اللہ کے حکم کی پابندی کی. اس کا نام صبر ہے. یہ صبر ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ انسان جہاں پر بھی پہنچے رب اور رب کا حکم نہ بھلائے، یہ صبر ہے. ہاں، وہ اسی کوئی میں نے شاید پہلے بھی کہیں سنایا، بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ صبر ہے. بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے انہی سے غلہ لینے، خیرات مانگنے. انہیں تانا نہیں دیا، چہرے پہ تیوڑی نہیں چڑھائی. بھائیوں نے انجانے میں یوسف کے منہ پر، یوسف پر چوری کا الزام بھی لگایا. تفصیل کا وقت نہیں، آپ سارے جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک پیمانہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں چھپا دیا تھا نا. وہ ایک ہیلا کیا تھا کہ تاکہ بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے اور بنیامین میرے پاس رہ جائیں. تو بھائیوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے جی اس نے بھی چوری کی، نعوذ باللہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یوسف کے منہ پر یوسف کے خلاف جھوٹا الزام لگایا. چپ کر گئے، محسوس نہیں ہونے دیا. صبر اس کو کہتے ہیں. اور جب پھر موقع آیا بھائیوں کو جتلوایا، بچایا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. بھائیوں کی آنکھیں کھولیں، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. ہاں کیا واقعتاً آپ یوسف ہیں؟ آنکھیں کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. تو یوسف نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک جملے کے اندر اپنی ساری زندگی سمیٹ دی. فرمایا انا یوسف وہذا اخی. ہاں تم نے ٹھیک پہچانا، میں یوسف، یہ بنیامین میرا بھائی. اب تمہارا اگلا سوال ہوگا کہ ہم تو کنویں میں ڈال آئے تھے، قافلے کے ہاتھوں بیچ آئے تھے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا سربراہ بنا کیسے؟ تو ایک ہی جملے میں جواب دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ.
جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، جو انسان صبر کرتا ہے، ہاں یہ ایک ہی جملے میں جب پوری زندگی کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر آ گیا، انہو من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر اللہ ایسے نیک آدمی کا اجر ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ چاہتا ہے تو جیل کی کوٹھڑی سے نکال کر دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا سربراہ بنا دے چاہے، وہ دینے پہ آئے تو کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور یہ صابر لوگ کون ہیں؟ جن کی صفت کیا ہے، جن کے دل و دماغ میں بات کیا ہوتی ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، جب انہیں کو مصیبت بھی پہنچتی ہے تو بھی ان کی زبان پہ یہی لفظ آتا ہے، انا للہ، ہمارا مال ضائع ہو گیا، ہمارا خاندانی نقصان ہو گیا، فوتیدگی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ یہ ہمارا تھوڑی تھا، یہ تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے دے کر واپس لیا ہے۔ کوئی آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دے، آپ کسی سے گاڑی لے کر جائیں، میں ملتان سے ہو کے آتا ہوں، اب واپس آئے، اس نے گاڑی واپس لے لی، تو آپ کو کیا پریشانی؟ اسی کی تھی، اس نے اپنی چیز واپس لی ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہماری جیب میں موجود رقم یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے دی ہے۔ میری جان میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے، میرا خاندان میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ انا للہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم مایوس ہوتے ہیں، اس لیے خودکشیاں ہوتی ہیں، اس لیے نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے ہم اولاد سے بیزار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم ماں باپ سے بیزار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم کاروبار اور محنت مزدوری سے بیزار ہو جاتے ہیں، اس لیے سٹریس ہے، اس لیے ڈپریشن ہے، اس لیے سب کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، انا للہ، ہم سارے اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ، اپنے قرآن کا صحیح فہم اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com